دوستو، کیا آپ نے کبھی کسی خالی مکان میں ایسی چیز دیکھی ہے جو انسان لگتی تھی مگر حقیقت میں زندہ نہیں تھی؟ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو میرے ایک دوست کے ساتھ ہوا۔ ایک خالی سنسان بنگلے میں، جہاں میں صرف اپنے کام کی میٹنگ کے لیے آیا تھا، اور ایک ایسی عورت کی موجودگی نے میری رات کو اندھیرے میں جکڑ لیا، جو نہ زندہ تھی اور نہ مردہ، اور جس کے بال، خون اور چاقو کے نشانات دیکھتے ہی میری روح کانپنے لگی۔ یہ کہانی ہے اس رات کی جب میں نے محسوس کیا کہ خوف صرف کہانیوں میں نہیں ہوتا۔ میں کچھ سال پہلے دفتر کی میٹنگ کے لیے لاہور سے فیصل آباد آیا تھا۔ میرے باس آصف کا بنگلہ شہر کے نواح میں ایک سنسان علاقے میں تھا، اور وہ خود وہاں نہیں رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک کلید دی اور واضح کر دیا کہ میں صرف مہمان کمرے میں ٹھہروں اور ان کے کمرے میں ہرگز داخل نہ ہوں۔ بنگلے میں 5 کمرے تھے، اور میں نے وہ سب کمرے دیکھے تو ہر ایک کمرہ بالکل خالی اور صاف ستھرا تھا۔ بس آصف کے کمرے میں ایک تالا لگا ہوا تھا، اور میں نے سوچا شاید یہ کوئی معمولی چیز ہوگی۔ رات کے 10 بجے کے قریب میں اپنے کمفرٹیبل لیکن چھوٹے کمرے میں سو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ میں نے سوچا شاید پڑوسی یا کوئی جانا پہچانا شخص ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، دستک تیز ہو گئی، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، اور میں نے خیال کیا کہ شاید چور داخل ہو گیا ہو۔ میں نے ٹیبل لیمپ جلا کر کمرے کا جائزہ لیا، اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کمرہ نہ صرف بڑا لگ رہا تھا، بلکہ ایک کونے میں ایک بھاری الماری کھڑکی کے قریب حرکت کر رہی تھی۔ مجھے لگا یہ الماری دروازے سے ہل رہی ہے، مگر جیسے ہی میں قریب گیا، سمجھ آیا کہ آواز الماری سے آ رہی تھی، اور اس الماری کے پیچھے کچھ ایسا تھا جو میری سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اچانک روشنی چلی گئی اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلا دی، اور تبھی الماری سے دوبارہ دستک سنائی دی۔ میں خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا، اور اچانک الماری کے دروازے سے ایک سفید گاؤن میں عورت باہر آئی، جس کے کپڑوں پر خون کے دھبے اور چاقو کے نشانات تھے۔ اس کے بال اس کے چہرے کے ایک حصے کو ڈھانپ رہے تھے، اور اس کی ایک آنکھ مکمل طور پر سفید تھی۔ میں چیخنا چاہ رہا تھا، مگر میری آواز گم ہو گئی۔ عورت میرے اوپر لپٹی، اور اس نے اپنے نوکیلے ناخن میرے چہرے پر پھیرنا شروع کر دیے۔ میں نے ہمت کر کے اسے دھکیل دیا اور خود الماری میں چھپ گیا۔ باہر سے وہ الماری پر لاتیں مارتی رہی، اور میں اندر خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہر لمحہ لگ رہا تھا جیسے وہ میری جان لینے کے لیے آئی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے آیات پڑھی، وہ عورت الماری سے واپس دور چلی گئی، اور کمرہ پھر تھوڑا سا پرسکون ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ الماری خالی ہے، لیکن مجھے احساس ہوا کہ یہ روح کسی نہ کسی طریقے سے اس بنگلے اور میرے باس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ رات کے باقی حصے میں نے ٹارچ اور ذکر کے ساتھ خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ پورا بنگلہ عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر درختوں کی شاخیں تیز ہوا کی وجہ سے کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، اور کمرے کے اندر صرف میرے موبائل کی ٹارچ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ میں ابھی بھی الماری کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ آواز باہر تک سنائی دے رہی ہو۔ اچانک کمرے میں ایک عجیب سی سردی پھیل گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے درجہ حرارت یکدم کئی ڈگری نیچے گر گیا ہو۔ میری سانسیں بھاری ہونے لگی۔ میں نے آہستہ سے الماری کے دروازے کی دراڑ سے باہر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ خوفناک عورت چلی گئی ہے، مگر جیسے ہی میں نے الماری کا دروازہ تھوڑا سا اور کھولا، اچانک چھت کے کونے سے کسی کے بال نیچے لٹکتے ہوئے نظر آئے۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ اوپر کی طرف کی، اور میرا دل جیسے رک گیا۔ وہی عورت چھت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال نیچے زمین تک آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا، مگر آنکھیں
مکمل سفید تھی۔ اس کے گلے پر گہرا کٹا ہوا زخم تھا جس سے سیاہ رنگ کا خون بہہ رہا تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے سر میں ایک بڑا چاقو گھسا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مسکرا رہی تھی۔ اچانک اس کا سر ایک جھٹکے سے میری طرف مڑا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ چھت سے نیچے گری اور سیدھی الماری کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ الماری کا دروازہ زور زور سے ہلنے لگا۔ وہ اپنے لمبے ناخنوں سے الماری پر خراشیں ڈال رہی تھی۔ لکڑی پر ناخنوں کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ میرا دل دہل گیا۔ تم باہر کیوں نہیں آتے؟ اس کی آواز بہت آہستہ مگر انتہائی خوفناک تھی۔ میں پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو وہ الماری توڑ کر مجھے مار ڈالے گی۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ بچپن میں میرے والد مجھے سکھایا کرتے تھے کہ مشکل وقت میں قرآن کی آیات پڑھنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی میرے لبوں سے قرآن کی آیات نکلی، باہر کھڑی وہ عورت اچانک چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں اتنی خوفناک تھیں کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ الماری کے دروازے پر اس کے وار تیز ہو گئے۔ وہ اپنے ناخنوں سے لکڑی کو نوچ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے میں قرآن کی آیات پڑھتا جا رہا تھا وہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی اب ایک خوفناک شکل میں بدل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مزید سفید ہو گئی تھیں اور اس کے منہ سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے آیت الکرسی دوبارہ پڑھی۔ اس بار وہ عورت دیوار سے جا ٹکرائی۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی جیسے کوئی طاقت اسے جلا رہی ہو۔ اچانک کمرے کی کھڑکیاں خود بخود کھل گئیں۔ تیز ہوا اندر آنے لگی۔ پردے دیوانوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ میں مسلسل قرآن کی آیات پڑھتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد وہ عورت دوبارہ میری طرف لپکی۔ میں نے گھبرا کر موبائل اس کے چہرے کی طرف پھینک دیا اور پوری طاقت سے الماری کا دروازہ دھکیل کر باہر نکل آیا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اب بہت قریب تھا۔ میں اس کی سانسوں میں سڑان کی بو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم بھی باقی سب کی طرح مر جاؤ گے۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور بلند آواز میں دوبارہ آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے آیت مکمل کی، وہ عورت اچانک چیخی۔ اس کا جسم دھوئیں کی طرح کانپنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی اور پھر ایک دم الماری کے اندر کود گئی۔ الماری کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ صرف میری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور مسلسل قرآن کی آیات پڑھتا رہا۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر تک پڑھتا رہا، شاید 2 گھنٹے یا شاید 3۔ پھر آہستہ آہستہ کھڑکی سے صبح کی ہلکی روشنی اندر آنے لگی۔ پرندوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے ہمت کر کے الماری کا دروازہ کھولا۔ الماری کے اندر کچھ نہیں تھا، بالکل خالی۔ لیکن اسی لمحے میری نظر دیوار پر پڑی۔ دیوار کا ایک حصہ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے اسے کبھی توڑ کر دوبارہ بند کیا گیا ہو۔ میرے دل میں ایک خوفناک خیال آیا۔ میں فوراً باتھ روم سے ایک لوہے کی راڈ لے آیا اور دیوار کو توڑنا شروع کر دیا۔ چند ہی ضربوں کے بعد دیوار ٹوٹ گئی اور جیسے ہی اندر روشنی ڈالی، میری چیخ نکل گئی۔ دیوار کے اندر ایک عورت کا مکمل ڈھانچہ پڑا تھا۔ وہی کپڑے، وہی گاؤن، وہی بال۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ جو روح رات بھر مجھے مارنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسی عورت کی تھی، اور اس کی لاش برسوں سے اسی دیوار کے اندر چھپائی گئی تھی۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ بعض روحیں صرف خوف پھیلانے کے لیے نہیں آتی، وہ انصاف مانگنے کے لیے آتی ہیں۔ وہ رات میرے لیے زندگی کی سب سے خوفناک اور غیر متوقع تجربہ تھی۔ میں نے اس عورت کی روح کو آخرکار شانت کر دیا، لیکن سوال اب بھی میرے ذہن میں گونجتا ہے، کیا وہ واقعی آزاد ہو گئی یا کہیں کسی اور کمرے میں، کسی اور الماری کے پیچھے پھر سے انتظار کر رہی ہے؟